السلام على بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله كما هو أهله الصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم وعلى آله الطيبين الطاهرين معصومين سمر کی دعا امام اللهم كل وليك حجت ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا حتى تسكنه أرضك وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين صلوات پڑھیں محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اما بعد فقد قال امامنا الحسین علیہ الصلاۃ والسلام انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی صلوات پڑھیں محمد وآل محمد دعا ہے پروردگار عالم ایام اعضاء میں ہم سب کی عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور جس مقصد زندگی کو لے کر یہ عزاداریاں مجالس منائی جاتی ہیں خدا ان تمام مقاصد میں ہم سب کو کامیابیاں کامرانیاں نصیب فرما دے فرمایا کہ قیام ابا عبداللہ اس لیے تھا تاکہ امت کی اصلاح کی جائے اور کار اصلاح امام حسین کی شہادت کے بعد بھی جاری رہا توسط مجلس امام حسین علیہ السلام جب آپ کہتے ہیں کل یوم عاشورہ کل ارض کربلا کہ ہر دن عاشورہ ہے اور ہر دن کربلا یہ کوئی حدیث نہیں ہے لیکن اچھا جملہ ہے کہ ہر دن عاشورہ ہر دن کربلا مطلب ہر دن کوئی نہ کوئی امتحان ہے اور ہر دن کوئی نہ کوئی کربلا ہوتی ہے اگر اس زمانے کے لوگوں کا امتحان یہ تھا کہ امام حسین کا ساتھ دیتے ہیں کہ نہیں دیتے آج میرا بھی کوئی نہ کوئی امتحان ہے
کہ چھٹے امام کی ایک حدیث ہے جس کو جنود جہل اور جنود عقل، اس پہ پورا شرح پڑھا ہے میں نے، کہ عقل کے لشکری اور جہالت کے لشکری. فرمایا عقل کے لشکری اللہ کے سپاہی ہیں، جہالت کے لشکری شیطان کے سپاہی ہیں. پھر چھٹے امام فرماتے ہیں دونوں لشکر تیرے اندر ہیں، شیطان کے سپاہی بھی تیرے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ کے سپاہی بھی تیرے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، اور ڈیلی ان دونوں کے بیچ میں جنگ ہوتی ہے. کبھی شیطان کے سپاہی غلبہ پا لیتے ہیں، کبھی اللہ کے سپاہی غلبہ پا لیتے ہیں. اب یہ جو سپاہی اندر ہیں ان کو لڑنے کے لیے اسلحہ چاہیے. اب یہ جو سپاہی اندر ہیں ان کو لڑنے کے لیے انرجی اور طاقت چاہیے. تو شیطان اپنے سپاہیوں کو طاقت فراہم کرتا ہے اور اللہ اپنے سپاہیوں کو طاقت فراہم کرتا ہے. اور جب مجلس امام حسین میں آتے ہیں تو یہ مجلس عقل کے سپاہیوں کو مضبوط کر دیتی ہے. اور کہ عقل کے سپاہی بڑے کمزور تھے، لیکن امام حسین کی ایک ملاقات نے ان سپاہیوں کو کیا کر دیا؟ مضبوط کر دیا. سب سے بڑی جنگ یہ اندر کی جنگ ہوتی ہے کہ انسان پریشان ہوتا ہے یہ کام کروں نہ کروں، کہیں پہ حسد، کہیں پہ بغض، کہیں پہ لالچ، مختلف چیزیں انسان کے سینے میں ہوتی ہیں. قاضی شریح جب پہلی مرتبہ ایسے کہا گیا کہ فتویٰ دو الیاذ باللہ مولا حسین واجب القتل ہیں اور تم قاضی القضات ہو، لوگ تمہارے فتویٰ پہ آئیں گے، عمل کریں گے، جس طرح آج کا ایک مفتی شیعوں کے خلاف فتویٰ دے دیتا ہے، پوری قوم کو گمراہ کر دیتا ہے. کہتے قاضی شریح نے جیسے سنا تو اس کے سامنے سیاہ دانہ جس میں قلم اور سیاہی مس اس میں ڈالی جاتی ہے وہ پڑی ہوئی تھی. اس نے وہ چیز اٹھائی، پتھر کی تھی وہ، اور قاضی شریح نے اپنے سر پہ مارا، خون جاری ہوا کہ بدبخت تو مجھے کہہ رہا ہے کہ میں نواز رسول کے لیے فتویٰ دوں کہ وہ واجب القتل ہے. فاسٹ ریئیکشن جو اس کا تھا وہ عقل کے سپاہی کا تھا. عقل کے سپاہی مضبوط تھے، لیکن اس کے اندر دوسرے سپاہی بھی تھے جو شیطان کے سپاہی تھے. تو انہوں نے کہا دیکھو قاضی شریح فتویٰ دو نہ دو، حسین کو تو ہم ویسے ہی شہید کر دیں گے، اب تم نہیں لکھو گے تو فرق نہیں پڑتا، حسین ابن علی نے ویسے ہی دنیا سے چلے جانا ہے کیونکہ وہ ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتا، لیکن اگر تم لکھو گے تو کم از کم تیرا فائدہ ہو جائے گا. کیا ہے میرا فائدہ؟ انہوں نے ہمیان ایک تھیلی بھری ہوئی سکوں سے اور درہموں سے اس کے سامنے لا کے کر دیا کہ یہ تھیلی پڑے گا، مجھے پیسہ نہیں چاہیے، میں قاتل حسین ابن علی نہیں بن سکتا، اتنے بڑے جرم و جنایت کا حصہ نہیں بن سکتا. انہوں نے کہا تمہاری مرضی ہے، صبح تک کا وقت ہے، سکے ہم یہیں چھوڑ کے چلے جا رہے ہیں. کوئی بندہ کہے آپ غلط کام میں ہمارا ساتھ، آپ کہیں گے جناب ہم تو خاندانی لوگ ہیں، ہم آپ کا ساتھ کیسے دیں گے؟ وہ 1.5-2 کروڑ کی چابی اور گاڑی، کبھی چابی سامنے پڑی ہے صبح بتا دینا. اب پوری رات انسان کے ذہن میں باتیں آتی رہیں گی، گاڑی آئے گی تو یہ ہو جائے گا، رشتہ داروں میں یہ ہو جائے گا، لوگوں میں یہ ہو جائے گا. اب یہ سارے سپاہی جو اندر بیٹھے ہیں انسان کے فیصلوں کو متزلزل کر کے اس کی رائے کو اپنی طرف شامل کرنا چاہتے ہیں. کہتے ہیں پوری رات قاضی شریح کبھی ادھر کبھی ادھر کہ ان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، جنت کے جوانوں کے لیے فتویٰ دوں؟ نہیں یہ تو میں نہیں کر سکتا. پھر ادھر پیسوں کی تھیلی کو دیکھے کہ حسین نے تو ویسے ہی چلے جانا ہے، میں لکھوں نہ لکھوں، یزید تو بڑا بدبخت ہے، یزید تو بڑا ظالم ہے، یہ تو کچھ بھی کر کے امام حسین کو شہید کر دے گا. پھر اندر سے آواز ہے قاضی شریح پیسوں کو کیوں جانے دے رہا ہے؟ پوری رات کبھی جہنم میں کبھی جنت میں، صبح ہوتے اس نے فیصلہ کیا کہ میں فتویٰ دینے کے لیے تیار ہوں کہ حسین واجب القتل ہیں. فرمایا یہ جو اندر کے سپاہی ہیں یہ تمہاری عاشورہ اور یہ تمہاری کربلا ہے. اندر کے وجود میں ڈیلی جنگ ہوتی، پوری لمبی حدیث معصوم کی 70 سپاہی امام نے گنوائے ہیں. امام خمینی نے اس پہ شرح لکھی ہے، شرح جنود و عقل اور جہل، بہترین کتاب ہے اپنی تزکیہ نفس اور اخلاق کے اعتبار سے اگر انسان پڑھنا چاہے، اردو میں بھی اس کا ترجمہ موجود ہے. تو فرمایا سپاہیوں کی غزا مجلس امام حسین کیا کرتی ہے؟ اصلاح کا مطلب کیا ہے کہ یہ جو اندر کے سپاہی نے کیا کیا جائے، ان کی اصلاح کی جائے. فرمایا اگر خدا نے بدن دیا ہے تو ساتھ میں پیٹ بھی دیا ہے، آنکھیں بھی دی ہیں. اب پیٹ دیا ہے تو کھانے کی ضرورت بھی ہے، اب کھانے کی ضرورت ہے تو بندوبست کون کرے گا؟ پروردگار عالم. مجھے بتائے گا کون کہ میں نے کیا کھانا ہے، میں نے کیا
نہیں کھانا. آنکھیں دی ہیں دیکھنے کے لیے، مجھے کون بتائے گا میں کیا دیکھوں اور کیا نہ دیکھوں. مجھے زبان دی ہے بولنے کے لیے، مجھے کون بتائے گا زبان سے بولوں کہ نہ بولوں. امیر المومنین فرماتے ہر انسان اپنی زبان کے پیچھے چھپا ہوا ہے. اور فرمایا کبھی تو نے سوچا کہ خدا نے اس زبان کے اطراف میں اتنے مضبوط قلعے کیوں بنائے؟ آنکھ خطرے میں، چہرہ خطرے میں جھگڑا ہو جائے، کان خطرے میں، لیکن زبان چھوٹی سی ہے، اس کو اندر چھپا کے رکھا ہے. اس کی حفاظت کے لیے اللہ نے 32 سپاہی دانت کے نام سے لگا دیا. کوئی مکہ بھی مارے، کچھ ہو بھی جائے تو پہلے دانت حفاظت کریں گے. زبان کہاں ہے؟ اندر رکھ دیا. کہ مولا اس کو اتنی حمایت اور بچت میں کیوں رکھا گیا؟ کیونکہ بڑی خطرناک ہے. ایک تصوراتی روایت ہے، معصوم فرماتے جب صبح کو بندہ اٹھتا ہے تو بدن کے سارے اعضاء ہاتھ جوڑ کے زبان کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور زبان کو کہتے ہیں جناب آج کوئی غلطی نہیں کرنا، کیونکہ بولتی تم ہو، مار ہمیں پڑتی ہے. زبان کو تو کچھ بھی نہیں ہوتا، بندہ گالی زبان سے دیتا ہے، مکہ کس کو پڑتا ہے؟ چہرے کو پڑتا ہے. فرمایا ہر گناہ، ہر نجاست، ہر جنایت کی ابتدا میں شامل کون ہے؟ زبان. نامحرم سے بات کرے گا زبان سے، گناہ کی دعوت دے گا زبان سے، کفر کا فتویٰ دے گا زبان سے، کسی کے قتل کا حکم دے گا زبان سے، نیکی زبان سے، برائی زبان سے، قرآن کی تلاوت زبان سے، حسین کا نوحہ زبان سے. چھوٹا گوشت کا لوتھڑا ہے لیکن سب کچھ اس کے کنٹرول میں ہے. تو فرمایا اسی لیے خدا نے زبان کو بچا کے رکھا. جب تجھے دکھا رہا ہے کہ میں ظاہری اعتبار سے اسے بچا کے رکھ رہا ہوں تو باطن کے اعتبار سے اس کو بچا کے رکھا. عقل مند کی نشانی، مولا فرماتے ہیں عقل مند کی نشانی وہ کلام زیادہ نہیں کرتا، باتیں کم کرتا ہے، سوچتا زیادہ ہے. اردو کا محاورہ پہلے تولا کرو بعد میں بولا کرو. یہ زبان ہے جو لوگوں کو جہنمی بناتی ہے، یہ زبان ہے جو لوگوں کو جنتی بناتی ہے. اب یہی زبان اگر تربیت یافتہ ہو حسین ابن علی کے دربار میں، یہ زبان با ادب بن جاتی ہے. زیارت عاشورہ ہمیں کیا سکھاتی ہے کہ جب حرم میں جاؤ ادب تمہارے اندر ہونا چاہیے. آج حضرت عباس کا دن ہے تو تھوڑا ادب پہ سن لیں. پر مومن جب زیارت حسین پہ جاؤ تو پہلے اذن دخول پڑھو. میں نے دیکھا کئی پاکستانی قافلوں میں جاتے ہیں بیچارے، بعض قافلے والے سے کچھ سکھاتے نہیں ہیں، بس صرف کمرشلزم پہ چلتے ہیں. بعض نہیں لوگوں کو سکھاتے ہیں ادب. وضو کر کے حرم معصوم میں جاؤ، مطلب لباس پاک، بدن پاک، زیارت معصوم سے پہلے غسل زیارت انجام دو کہ مولا میں آپ کے حرم میں آ رہا ہوں، اپنے بدن کی ساری نجاستوں کو مٹا کے صاف ستھرے کپڑے پہن کے باوضو ہو کے آپ کے حرم میں آ رہا ہوں. اب وہ حسین جو ظاہر کی طہارت کو اتنی اہمیت دیں، باطن کی طہارت کو کتنی اہمیت دیتے ہوں گے کہ وہ اپنے حرم میں نجس بدن کو برداشت نہیں کرتے تو نجس دل کو کیسے برداشت کریں گے. اور فرمایا جب حرم کے قریب آؤ تو اذن دخول پڑھو. اذن کہتے ہیں اجازت، دخول کہتے ہیں داخل ہونے کو. کہو ادخلوا یا اللہ، اے خدا کے داخل ہو سکتا ہوں. ادخلوا یا رسول اللہ، اے رسول اللہ کے داخل ہو سکتا ہوں. ادخلوا یا ملائکۃ اللہ، اے اللہ کے ملائکو جو حرم معصوم کے اندر خدمت کے لیے کھڑے ہو، کیا میں داخل ہو سکتا ہوں؟ اب کا مولا کیسے پتا چلے آپ نے اجازت دی کہ نہیں دی؟ ہر بندہ کہہ رہا داخل ہو سکتا ہوں، داخل ہو سکتا ہوں، داخل ہو کے چلا بھی جاتا ہے. معصوم ایک نشانی بتاتے ہیں، فرماتے ہیں جب ہمارے حرم کے باہر کھڑے ہو کے اذن دخول پڑھو، کیونکہ 12 معصوموں کا نام لے کے اجازت دی جاتی ہے. اے فرزند زہرا کیا داخل ہو سکتا ہوں؟ سیدہ فاطمہ الزہرا کیا داخل ہو سکتا ہوں؟ یا رسول اللہ کیا داخل ہو سکتا ہوں؟ یا ملائکۃ اللہ کیا داخل ہو سکتا ہوں؟ فرمایا اگر اذن دخول پڑھتے پڑھتے تمہاری آنکھوں سے آنسو نکل آئیں تو سمجھنا حسین نے تجھے اجازت دے دی. اگر رقت تمہارے وجود پہ طاری ہو جائے. کئی ایسے علماء اور بزرگان تھے جو مولا کے حرم میں جاتے تھے، سلام کرتے تھے، جواب بھی ملتا تھا. ہاں ایک واقعہ جو آپ نے بہت بار ممبر سے سنا ہے، جوان جس کے پاس بوڑھے ماں باپ تھے،
ڈیلی اپنے ہفتے میں ایک دن شب جمعہ عراق میں رسم ہے. آپ جب کربلا جائیں گے نارمل دنوں میں تو نارملی تو رش نہیں ہوتا، لیکن جیسے شب جمعہ آتی ہے پورا کربلا بھر جاتا ہے. تو عراقی شب جمعہ مخصوصاً شب جمعہ بڑی اہم رات ہے، دعاؤں کی قبولیت کی رات، مرحوموں کی مغفرت کی رات. تو کہتے ہیں ہر شب جمعہ میں نے باری رکھی ہوئی تھی، اس شب جمعہ ماں کو لے کر جاؤں گا، اس شب جمعہ والد کو لے کر جاؤں گا. ایک شب جمعہ آئی، باری میرے والد کی تھی. جیسے میں نے کہا بابا چلیں تو میری ماں رونے لگی، بیٹا مجھے بھی لے کر چلو. میں نے کہا ماں آج آپ کی باری نہیں. کہا کیا پتا اگلی شب جمعہ میں زندہ نہ رہوں. باپ سے ریکویسٹ کی کہ بابا آپ رک جائیں، ماں کو لے جاؤں. باپ نے کہا مجھے کیا پتا اگلی شب جمعہ میں بھی زندہ نہ رہوں. اب کیا کرتا ہے؟ پچھلا زمانہ کہتا ہے میرے پاس سواری کے لیے گدھا تھا، تو نارملی ہوتا تھا والدہ والد کو بٹھا کے خود پیدل چل کے ان کو لے کے جاتا تھا. اب کروں تو کیا کروں، جانور ایک ہے میرے پاس. تو میں نے کیا کیا، والد کو بٹھایا اس سواری پہ اور والدہ کو اپنی پیٹھ پہ سوار کرا دیا. میں نے کہا کیا پتا واقعاً زندگی رہے نہ رہے، دونوں کو زیارت امام حسین کرا دوں. کہتا ہے اتفاق سے راستے میں چلتے چلتے بارش برسنا شروع ہو گئی، اور ایسی شدید بارش کے جانور بھی نہیں چل پا رہا، میں بھی نہیں چل پا رہا. بڑی مشکلوں سے کہ میرے پاؤں کیچڑ کے اندر گم ہو گئے. اور وہ سفر جو چند منٹوں کا سفر تھا، اس سفر میں مجھے گھنٹوں لگ گئے کہ کبھی والد کو اٹھاتا، کبھی والدہ کو اٹھاتا. بڑی تکلیفوں کے بعد میں کربلا پہنچا. اب جب بین الحرمین پہنچا تو پھر ظاہر بارش ہوئی تھی، کپڑے والدہ کے گیلے، والد کے گیلے، مٹی کیچڑ. ان کو لے گیا نہر کے کنارے، والد کے بھی پاؤں دھوئے، والدہ کے بھی پاؤں دھوئے، والدہ کو بھی وضو کروایا، والد کو بھی وضو کروایا. ان کو جا کے بین الحرمین میں بٹھا دیا. اب میں نے کہا مجھے تھوڑا وقت دیں، میرے اوپر بڑا کیچڑ آ چکا ہے. میں گیا نہر کے کنارے، صحیح سے میں نے اپنے کپڑے دھوئے، پاؤں دھوئے، ہاتھ دھوئے، وضو کیا. اب یہ جوان کہتا ہے جیسے بین الحرمین میں پہنچا، میری عادت تھی امام حسین کو سلام کرتا تھا. کہتا زندگی میں پہلی مرتبہ یہ موقع دیکھا جب میں نے کہا السلام علیک یا ابا عبداللہ. حرم سے آواز آئی وعلیک السلام، تجھ پر بھی میرا سلام. اب جب بھی حرم آتا ہوں امام حسین کے سلام کا جواب مجھے سنائی دیتا ہے. یہ وہ جوان تھا جس نے ادب کیا. کس کا ادب کیا؟ ماں باپ کا ادب کیا. حضرت عباس کو مظہر ادب کیوں بولا جاتا ہے؟ ایسا نہیں علی اعوذ باللہ دوسرے ادب نہیں کرتے تو غازی عباس کا ادب تھا اور دوسروں میں نہیں تھا. نہیں، یہ تقابل نہیں ہے، مظہر ادب تھا. مطلب اگر ادب کے لیے کسی کی مثال دی جاتی تھی وہ عباس علمدار کی مثال دی جاتی تھی. امام زین العابدین، اگر لقب زین العابدین، اس کا مطلب دوسرے امام زین العابدین نہیں ہے، لیکن کثرت سجدہ اتنا تھا، گریہ اتنا تھا. ان کے وجود میں جو چیز سب سے زیادہ چمکتی تھی وہ عبادت تھی. امیر المومنین کے وجود میں شجاعت چمکتی تھی، امام حسن کے وجود میں سخاوت چمکتی تھی، امام حسین کے وجود میں صبر و شجاعت نے زیادہ بروز کیا. کہ عباس علمدار با ادب تھے. اب کوئی عباس کو مانے پر اس کے وجود میں ادب نہ ہو تو پھر اس ماننے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. ہور بنا کس کی وجہ سے؟ ادب کی وجہ سے. جناب سیدہ کے دشمن بنے کس کی وجہ سے؟ بے ادبی کی وجہ سے. آج سینکڑوں لوگ سندھ میں شیعہ ہوا، پوچھئے شیعہ کیوں ہوئے؟ کہتے صرف اس پوائنٹ کی وجہ سے کہ نبی کی بیٹی مانگنے گئی تھی، اگر حق نہیں بھی تھا ادب کا تقاضا تھا، خالی ہاتھ نہ پلٹاتے. بے ادب محروم از لطف رب. جب بے ادب ہو جاتے ہو تو اللہ کے لطف سے کیا ہو جاتے ہو؟ محروم ہو جاتے ہو. تو کربلا انسان کو درس ادب دیتی ہے، کربلا درس شجاعت دیتی. کبھی حضرت عباس نے ابا عبداللہ کو نہ نہیں بولا. ادب کا تقاضا دیکھیں. کہتے ہیں کہ 2 محرم کو شمر لئی نے، معذرت ابن سعد نے، لشکران امام حسین، کیونکہ پہلے جب خیمے لگے تھے یہ نہر کے کنارے تھے، یہ چاہتے تھے کہ پانی اہل حرم کے پاس نہ ہو. امام حسین کو اتنا مجبور کر دیا جائے، یا تسلیم ہو جائیں یا بیعت کر لیں، یا اگر جنگ بھی کریں تو پانی کی قلت اور کمی ہو. سپہ سالار لشکر حضرت عباس علمدار، انہوں نے کہا کہ ہمیں آرڈر ہے کہ خیمے یہاں سے ہٹا دیے جائیں.
نہیں تو ہم خود آگے آئیں گے اور سارے خیموں کو اکھاڑ کے زمین سے ہٹا دیں گے۔ کہتے حضرت عباس نے جیسے سنا، بی بی فضہ کہتی ہے چہرے پہ ایسا غیظ و غضب، آستینوں کو پلٹا، تلوار پہلی مرتبہ نیام سے نکالی اور اپنی تلوار سے خط کھینچی حضرت عباس کہ جب تک میں زندہ ہوں اگر کسی میں جرت ہے تو اس خط کو پار کر کے دکھائیں۔ کہتے اتنی گونج اٹھی حضرت عباس کی، سارا لشکر کھڑا ہو گیا، خبر پہنچی امام حسین کو۔ بی بی زینب فرماتی میں خیمے میں بیٹھی تھی، امام حسین خیمے میں آئے، چہرے پہ پریشانی کے آثار۔ عجب ہے جب امام بھی پریشان ہوتا ہے تو سیدہ زینب کے پاس جاتے ہیں۔ ایسے لقب نہیں شریکت الحسین، شریک کار ابا عبداللہ الحسین۔ خیمے میں آئے کہ برادر بھائی چہرے پہ پریشانی کے اثر کیسے؟ بہن آپ نے سنا نہیں کہ عباس نے خط کھینچ دیے، دشمن کو للکارا ہے کسی میں جرت آگے آئے؟ کہ جی بھیا عباس کے ہوتے ہوئے ہمارے خیموں کو کوئی ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا۔ فرمایا جی زینب میں بھی جانتا ہوں عباس کے ہوتے ہوئے ایسا ہو نہیں سکتا، لیکن زینب میں اس وقت جنگ نہیں چاہتا، میرا دل ہے کہ ہم خیمے ہٹا دیں، جنگ میں نہ پڑیں۔ تو بیوی نے فرمایا حسین کہ آپ کو شک ہے کہ آپ عباس کو کہیں گے اور عباس خط نہیں مٹائیں گے؟ کیا اطاعت ہے عباس پہ شک ہے؟ کہ ابداً، مجھے پتا ہے اگر غازی کو کہوں گا وہ میرے کبھی بھی حکم پر مجھے نہ نہیں بولیں گے، کہ پھر عباس کو کہہ دیں۔ فرمایا بہن زینب میں چاہتا ہوں آپ عباس کو سمجھاؤ۔ فرمایا آپ کیوں نہیں کہہ رہے؟ فرمایا زینب کتنا روکوں عباس؟ جب حسن کے جنازے پہ تیر چلے تو میرے غازی کو جلال آیا، تلوار نکالی، مولا جنگ کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے فوراً ہاتھ کو تھام دیا، میں نے کہا عباس جنگ یہاں نہیں کربلا میں کریں۔ زینب والی مدینہ نے دربار میں میرے ساتھ توہین کی اور بیعت مانگنا چاہیے، دوڑے دوڑے دربار میں کہا مولا ابھی سر قلم کر کے قدموں میں رکھ دوں، میں نے ہاتھ کو روک دیا، میں نے کہا عباس یہاں نہیں، جنگ کربلا میں۔ کہ زینب ابھی کچھ ہی دن پہلے ہر نے میرے راستے کو روکا، لجام فرس میں ہاتھ ڈالا، عباس نے اپنی تلوار پہ ہاتھ رکھا کہ مولا حکم دو سر قلم کر دوں، میں نے کہا عباس ابھی نہیں کربلا۔ کہ زینب اب تو کربلا بھی آ گئی، اب کیا کہہ کے اپنے عباس کو روکوں؟ کہ حسین آپ مت گھبرائیے، میں عباس سے بات کرتی ہوں۔ کہ فضہ ذرا میرے غازی کو تو بلاؤ۔ بی بی فضہ کہتی ہیں خط کھینچ کے خط کے پیچھے کھڑے تھے، آنکھوں میں جاہ و جلال، خون جمع، ماتھے پہ پسینہ، آستینوں کو پلٹا ہوا، تلوار ہاتھ میں لیے ہوئے، ہے کسی میں جرت آگے آئے؟ وہیں خیمے کے در سے آواز دی قمر بنی ہاشم، کہ سمجھ گئے اہل حرم میں بلاوا ہے۔ کہتے اسی تیور میں اسی جاہ و جلال میرے پاس آئے، جی اماں فضہ، کہ آقا زادی بلا رہی ہے۔ کہتی ہیں عجیب تھے، جیسے میں نے کہا نا آقا زادی بلا رہی ہیں، کہ فوراً تلوار کو نیام میں ڈالا، آستینوں کو سیدھا کرنا شروع کیا، قدم بڑھاتے جاتے تھے، ماتھے کے پسینے کو پوچھتے جاتے تھے، تھوڑی دیر خیمے کے پیچھے کھڑے ہوئے کہ آنکھوں کے اندر جو غیظ و غضب ہے وہ بیٹھ جائے۔ در سے آواز دی جی آقا زادی، کا باز اندر آ، کہ ایسے بہن کے سامنے بیٹھے جیسے چھوٹا بچہ ماں کے سامنے بیٹھ جاتا ہے۔ جی میری آقا زادی، کا باز خط کھینچیے، دشمن کو للکارا ہے۔ کہ جی بی بی میرے ہوتے ہوئے آپ کے خیمے تک کوئی آئے؟ عباس کے ہوتے ہوئے کوئی آپ کے خیمے تک آئے؟ جی عباس تیرا غرور ہے، عباس تیری للکار ہے دشمن کو، یقین ہے کہ تیرے ہوتے ہوئے کوئی خیموں تک آ بھی نہیں سکتا، لیکن عباس حسین اس وقت جنگ نہیں چاہتے۔ عباس میں جانتی ہوں تو نے کھڑے ہو کر دشمن کو للکارا ہے، اپنی تلوار سے خط کھینچی ہے، گھبراؤ نہیں عباس، تجھے دشمن کا سامنا نہیں کرنا، کل کوئی تجھے تانا نہیں دے گا۔ عباس ایک کام کر، آپ خیمے میں بیٹھ جائیے، میں علی اکبر کو بھیج دیتی ہوں، وہ خط کو مٹائیں گے، ہم خیمے ہٹا دیں گے۔
آپ کو لشکر یزید کا سامنا بھی کرنا نہیں پڑے گا عباس، میں اون محمد کو بھیج دیتی ہوں، میں اکبر کو بھیج دیتی ہوں، آپ یہیں بیٹھیے، عباس میں جانتی ہوں تیرے غرور کو ٹھونس پہنچے گی۔ کہتے یہ سننا تھا۔ عباس علمدار کھڑے ہو گئے اور کہا بی بی زینب، عباس کا غرور کیا ہوتا اگر حسین نے کہا اپنے ہاتھوں سے جا کے خط کو مٹاؤں گا؟ غرور کیا ہوتا ہے کہ میں نے خط کھینچے، اگر حسین کہیں حکم امام ہے میں خط کو مٹانے کے لیے تیار ہوں۔ یہ ادب تھا حضرت عباس کا کہ وقت کا امام آ کے روزے پہ کھڑے ہو کر کہے کہ عباس میری جان تجھ پہ قربان ہو جائے، بنفسی انت۔ مولا حسین سے جب اجازت مانگ لیا تو امام نے کہا عباس اتنی اجازت ہے، ایک پانی کا مشک خیمے میں لاؤ۔ اور جب جا رہے تھے تو کہنے لگے میری جان تجھ پہ قربان ہو جائے عباس۔ جس کے لیے امام یہ بولے، جس کو عبد صالح کا لقب ملے، مطیعا للہ ولامر مولا، جو اللہ کی اطاعت کرنے والا، اپنے مولا کی امر کی اطاعت کرنے والا۔ ایک کتاب ہے نام ہے سیاحت غرب، آغا نجفی کوچانی کتاب کے لکھنے والے۔ ان کی دوسری کتاب ہے سیاحت شرق، سیاحت غرب، جس پہ کئی فلمیں بھی بن چکی ہیں۔ برزخ پہ انہوں نے کتاب لکھی ہے کہ مرنے کے بعد انہوں نے قبر و قیامت میں کیا دیکھا، پھر اللہ نے ان کو زندگی دی، پلٹ آئے۔ ایک کتاب ہے سیاحت شرق، ایک میں انہوں نے لکھا ہے کہ مرنے کے بعد میں نے کیا دیکھا، دوسری کتاب انہوں نے لکھا ہے کہ دنیا میں میرے ساتھ کیا کیا ہوا، وہ چیزیں لکھی ہیں۔ عراقیوں میں عادت تھی جب بھی 40 امام حسین آتا تھا یہ پیدل جاتے تھے کربلا کی طرف، پرانی عادت ہے۔ آج جس طرح جمع کثیر میں لوگ جاتے ہیں یہ نہیں تھا، لیکن جس کو اللہ نے توفیق دی وہ پیدل جاتا تھا۔ آج بھی آپ جائیں گے تو دو راستے ہیں، ایک طریق پرانا طریق ہے، ایک نیا طریق ہے۔ نئے طریق میں جتنے موقف لگے ہیں آپ لوگ جاتے ہیں، ایک پرانا طریق ہے وہ جو نخلستانوں کے بیچ سے جاتا ہے، گاؤں سے ہوتا ہوا جاتا ہے۔ کہتا ہے میں نے پانی اٹھایا لیکن اتنا نہیں اٹھایا اس امید پہ کہ راستے میں نہر بھر گھر ور ہوں گے، پانی مجھے مل جائے گا۔ آغا نجفی کہتے ہیں کہ میں پیدل چلنے لگا، کافی چلا، پانی ختم ہو گیا، شدت کی گرمی آئی اور راستے میں مجھے کوئی نہر وہر بھی نہیں ملی۔ اتنی شدت پیاس کہ گویا میں اس پیاس سے مرنے والا تھا، اور شدت پیاس کی وجہ سے میں تیز اور دوڑنے لگا۔ محسوس کیا کہ چند کلومیٹر امام حسین کے حرم سے دور ہوں، دور سے مجھے روضہ امام حسین بھی نظر آ رہا تھا۔ کہ رہا جب پیاس شدید ہوئی نا، اتنی کہ میری برداشت سے باہر ہوئی، تو میں سوچنے لگا امام حسین تو برداشت کر گئے ہوں گے، عباس تو برداشت کر گئے ہوں گے، لیکن خیموں میں چھوٹے چھوٹے بچوں نے جب یہ سفر میں پیدل جا رہے تھے، ہاتھوں میں رسیاں بندھی ہوئی تھی، انہوں نے اس پیاس کو کیسے برداشت کیا ہوگا؟ کہ نجفی کوچانی تو برداشت نہیں کر پا رہا پیاس کو، چھوٹا سا سفر ہے۔ کہتا یہ سوچ ہی رہا تھا اور پیاس کی شدت اتنی تھی، میں سمجھا اب حرم تک پہنچ نہیں پاؤں گا، مر جاؤں گا، اتنی دھوپ تھی۔ کہہ رہا اتنے میں اللہ نے میری آنکھوں سے پردے ہٹائے، مجھے مکاشفہ ہوا، اور کربلا کے مصائب میں سے ایک مصیبت کا واقعہ خدا نے مجھے میری آنکھوں سے دکھایا کہ میں شدت پیاس میں دوڑا تھا، اچانک میں نے محسوس کیا کہ میں میدان کربلا میں اور دیکھ رہا ہوں ظالم گھوڑوں پہ سوار ہے اور خیموں کو آگ لگا رہے ہیں، اور دیکھ رہا ہوں یہ چھوٹے چھوٹے بچے خیموں سے نکل کے کبھی ادھر دوڑ رہے ہیں کبھی ادھر دوڑ رہے ہیں، کبھی چچا کو بلا رہے ہیں، کبھی بابا کو بلا رہے ہیں، کبھی ماموں کو بلا رہے ہیں، اور ان کے کرتوں کو آگ لگی ہوئی ہے، اور بیبیاں دیکھتا ہوں دوڑے دوڑے آتی ہیں، کبھی کسی کے کرتے کی آگ بجھاتی ہیں، کبھی کسی۔ اور نجفی کوچانی کہتے ہیں یہ عالم دیکھ کے میں برداشت نہیں کر پا رہا تھا، روئے جا رہا ہوں اور دوڑے جا رہا ہوں، میرا یہ ہے کہ کسی بچے کو بچا لوں کہ آگ میں نہ جائے۔ کیسے اسی درمیان جب مکاشفہ ہوا، میں اتنی تیزی سے دوڑا کہ ان بچوں کو بچاؤں، کبھی کوئی پتھر میرے پاؤں میں لگتا تھا، کبھی کہیں، یہاں تک میں بے ہوش ہو گیا۔ آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا میں کربلا کی گلیوں میں زمین پہ پڑا ہوا ہوں، اٹھا تو دیکھا میرے پاؤں سے خون بہہ رہا ہے۔ اب وہ منظر میرے ذہن سے نہ جائے، خیموں کی آگ، بچوں کا دوڑنا، ان کا چیخنا، کبھی عباس کو پکارنا، کبھی حسین ابن علی کو پکارنا، جیسے تک وہ تنہا رہ گئے ہوں، کوئی بچانے والا نہیں ہے۔ کہتے ہیں روتا ہوا نہر کے کنارے گیا کربلا کی، میں نے پاؤں کو دھویا، روتے روتے بین الحرمین میں آیا، حرم حضرت عباس میں آیا، شام کے 6 بج رہے تھے،
لیکن میری آنکھوں سے آنسو نہیں رک رہے تھے کیونکہ وہ منظر میرے ذہن سے نہیں جا رہا تھا۔ کہ اتنے میں جب ٹائم فکس ہوتا ہے تو حرم امام حسین کے اندر ایک گھنٹی بجتی ہے۔ کہتے یہ گھنٹی میں پہلے بھی سن چکا تھا، لیکن اس بار کیونکہ مکاشفہ ہوا میرے کان گھنٹی کی آواز نہیں سن رہے تھے۔ گھنٹی بج رہی تھی اور مجھے امام حسین کی آواز آ رہی تھی، حل من ناصر، حل من ناصر، حل من ناصر، ہے کوئی میری مدد کرنے والا، ہے کوئی؟ کہہ رہے وہی آوازیں میرے کانوں میں گونج رہی تھی۔ کہہ رہے یہاں حرم میں ابا عبداللہ حسین کی گھنٹی بجی اور حسین کی آواز آ رہی تھی، حل من ناصر، حل من ناصر۔ میں سوچ میں پڑ گیا کون ہے مولا کی مدد کرے۔ کہہ رہا اتنے میں عباس کے حرم کی گھنٹی نے بجنا شروع کیا اور وہاں سے بھی گھنٹی کی آواز مجھے نہیں آ رہی تھی، غازی کی آواز آ رہی تھی، لبیک یا مولائی، لبیک یا مولائی۔ میں نے کہا 1400 سال گزر گئے، آج بھی اگر کوئی حسین کو لبیک کہہ رہا ہے تو عباس کہہ رہے مولا تیرا بھائی موجود ہے، مولا تیرا بھائی موجود ہے۔ تبھی فرمایا زائر ہماری زیارت پہ آنے سے پہلے عباس کے حرم میں جایا کرو، حسین کے حرم میں آنے سے پہلے جا کے عباس کو سلام کیا کرو۔ ایک قمر بنی ہاشم ہے، ایک ایرانی خاتون ایام 40 میں 6 مہینے کا بچہ لے کر زیارت پہ گئی۔ کہتی ہے مشی میں رش بہت زیادہ تھا اور والدہ میری ساتھ تھی، وہ ویل چیئر پہ تھی، بچہ میری گود میں تھا، تو کبھی بچہ میں اٹھاتی تھی، کبھی والدہ کو دیتی تھی، اسی طرح چلتے تھے۔ ایک مرتبہ بھیڑ اتنی زیادہ ہو گئی کہ میں نے بچہ والدہ کو دیا اور ویل چیئر آگے پیچھے ہو گیا، والدہ گم ہو گئی۔ کافی دیر کے بعد ڈھونڈنے کے بعد والدہ کا ویل چیئر ملا پر بچہ نہیں تھا۔ اب یہ کسی ماں سے پوچھو کہ 6 مہینے کا بچہ گم ہو جائے تو ماں پہ گزرتی کیا ہے؟ بڑا ہو تو بول سکے، نام بتائے، چھوٹا بچہ روتا ہوا بچہ شیر خوار کیسے بتائے کہ میں کس کا بچہ ہوں؟ ماں سے کہا ماں بچہ کہ بیٹی گم ہو گئے، میں تو ویل چیئر والی ہوں، بچہ گود میں تھا، کوئی جوان میرے پیچھے آیا، اس نے کہا بچہ آپ مجھے دیں، میں آپ کی ویل چیئر چلاتا ہوں یہاں تک کہ آپ کی بیٹی آ جائے۔ میں نے بچہ اسے دیا، پھر اتنی بھیڑ ہوئی وہ جوان بھی گم ہو گیا۔ یہ ماں کربلا پہنچی، کبھی حسین کے حرم میں بلبلائے روئے مولا میرا بچہ، کبھی غازی کے حرم میں جائے بلبلائے روئے مولا میرا بچہ۔ کہتی ہے 3 دن گزر گئے اس کو بچہ نہیں ملا، یہ ماں پاگل ہو گئی۔ کہ حضرت عباس کے حرم میں گئی، مولا یہاں میں کچھ لینے آئی تھی اور اس زیارت میں تو میرا بچہ ہی کھو گیا۔ کہتی اچانک اندر سے کچھ آواز آئی، میں کربلا آئی کیوں؟ میرا بچہ کھو گیا۔ کہ اتنے میں حرم حضرت عباس کے باہر بیٹھ کے رو رہی تھی کہ میرے کانوں سے میرے بچے کے رونے کی آواز ٹکرائی۔ ماں ہے بچے کی آواز کو پہچان جاتی ہے۔ کہتی عورتوں میں ڈھونڈتے 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 میں نے دیکھا ایک عرب عورت ہے، اس کی گود سے کسی بچے کے رونے کی آواز آ رہی ہے۔ آگے بڑی، عرب خاتون کو دیکھا، بچہ دیکھا، واقعاً میرا بچہ تھا۔ بچہ ملا، بچے کو سینے سے لگایا۔ میں نے کہا خاتون آپ کے پاس بچہ کیا کر رہا ہے؟ کہنے لگی کہ میں بادیہ نشین ہوں، میں کربلا کے اطراف کے صحراؤں میں رہنے والی ہوں، بے انتہا غریب ہوں۔ ہم عربوں میں رسم ہے جب 40 کے دن آتے ہیں ہم خادمان خدمت امام زائران امام حسین کے لیے کچھ نہ کچھ کرتے ہیں۔ کوئی گھر کھول دیتا ہے، کوئی واشنگ مشین میں کہتا ہے کپڑے دھو لو، کوئی کھانا کھلاتا ہے، کوئی پاؤں دباتا ہے، کوئی کچھ کرتا ہے۔ اس سال میں بڑی غریب تھی، کچھ بھی نہیں تھا میرے پاس، تو میں نے امام حسین سے عرض کی کہ مولا اس سال میں کیسے خدمت کروں، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، آپ کے زائر آنے والے ہیں، کھانے کے لیے پلانے کے لیے، گھر میرا چھوٹا ہے اور بغیر خدمت کیے میں رہ نہیں سکتی۔ کہتی رات کو سو گئی، خواب میں حضرت عباس کو دیکھا۔ فرمایا گھبرانا نہیں، ہم ہر کسی سے اس کے حساب سے خدمت لیتے ہیں۔ کہنے لگی مجھے اللہ نے 1 سال پہلے اولاد دی تھی، تو حضرت عباس نے کہا تجھے اللہ نے بچہ دیا ہے، تیرے سینے میں دودھ ہے، میرا ایک چھوٹا زائر آنے والا ہے، 3 دن اسے دودھ پلانا، یہی تیری خدمت ہے، 3 دن کے بعد میری حرم میں چلی جانا،
اس کی ماں تجھے مل جائے گی، اور جب ملے تو اسے کہنا کہ ہم تم شیعوں سے غافل نہیں ہیں، ہمیں تمہاری بھی فکر ہے، تمہارے بچوں کی بھی فکر ہے۔ یہ عباس علمدار ہیں، یہ باب الحوائج ہیں۔ تبھی فرما ان راتوں میں بھی اگر کچھ نہ لے سکے تو پھر بندہ کب لے گا؟ یہ محرم بھی اگر اسی طرح گزر گیا اور کوئی رزق اہل بیت کے سفرے سے نہ اٹھا سکے تو یہ انتہائی بدبختی ہے۔ فرما یہ وہ واسطہ اور وسیلہ ہے جسے خدا کبھی رد نہیں کرتا۔ دلوں کو کربلا لے جائیں، سلام کریں آج باب الحوائج کو، ابا عبداللہ الحسین کو، اس سپاہی با وفا کو جو واقعاً وفا کا چاند ہے، واقعاً نشانی ہے حضرت عباس وفا کی۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد وعلی اصحاب بلند آواز سے السلام وعلی اصحاب، میرا سلام ہو اس درد بھرے منظر پہ جب حسین نے گھوڑے سے اتر کے دو کٹے ہوئے بازو اٹھائے، بازووں کو چوم کر کہا عباس میری کمر ٹوٹ گئی۔ ہر شہید کے لاشے پہ گئے، جب جون کا سر گود میں لیا لشکر یزید کہتا ہے بکل حسین، حسین نے بڑا گریہ کیا۔ جب علی اکبر کے بدن پہ گئے تو کہا حسین نے بڑا گریہ کیا۔ جب قاسم کے ٹکڑے اٹھائے تو کہا حسین نے بڑا گریہ کیا۔ جب علی اصغر کے گلے میں تیر لگا یزیدی کہتے ہیں ہم نے حسین کو روتے ہوئے دیکھا، لیکن روایت کے جملے آئے جب عباس کے کٹے ہوئے بازو اٹھائے۔ کسی روایت میں نہیں ہے کہ حسین روئے، کہا صرخ الحسین، حسین نے چیخنا شروع کیا۔ یہاں فوج اشقیاء نے ہنسنا شروع کیا۔ فرمایا میرے شیر اٹھو، یہ تیرے حسین کا مذاق بنا رہے ہیں۔ نام قمر بنی ہاشم، بنی ہاشم کا چاند۔ بی بی ام المنین فرماتی ہیں جب گھوڑے پہ بیٹھتے تھے قد اتنا بڑا تھا کہ پاؤں زمین پہ لگتے تھے۔ جب بی بی کو پتا چلا حسین مارے گئے، رو کر کہنے لگی عباس دودھ نہیں بخشوں گی،
تیرے ہوتے ہوئے زہرا کا لال مارا گیا. کسی نے کبھی بھی عباس سے ناراض نہ ہو. عباس کے سر پہ گرز لگا تھا. کہنے لگی میں ماننے کو تیار نہیں ہوں, میرے بچے کا قد بڑا تھا. کہنے لگا بی بی بازو سلامت نہیں تھے. مشہور تھا عباس کا قد بڑا تھا. کچھ لوگ آیت اللہ کشمیری کے پاس آئے, قبلہ کچھ مزدور بھیجیے, غازی کی قبر ٹوٹ گئی ہے. آغا کشمیری نے کہا مزدور کیوں بھیجوں, میں خود آؤں گا, قبر عباس کو بناؤں گا. یہ عالم نجف سے چلے, سرداب عباس میں گئے, پاؤں سے جورابیں اتاری, سر سے عمامہ اتارا, خود عباس کی قبر بنانے لگے. جو لوگ ساتھ تھے انہوں نے کہا آغا کشمیری ہم نے آج تک سنا کہ قد بڑا تھا, جب گھوڑے پہ بیٹھتے تھے پاؤں زمین پہ لگتے تھے. کہ آغا کشمیری جس کا قد بڑا ہو قبر چھوٹی کیوں ہے؟ یہ کسی بچے کی قبر لگتی ہے, قبر بڑی ہونی چاہیے. آغا کشمیری نے زارو قطار رونا شروع کیا. کہ جب عباس کو چوتھے امام اٹھانے آئے, ہاتھ سینے کے نیچے دیا, سینہ اوپر ہو گیا, ہاتھ پاؤں کے نیچے دیا, پاؤں اوپر ہو گئے. فرمایا بدن کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے تھے. ایک چھوٹی سی گٹھڑی بنا کے عباس کو دفنایا گیا. ناز تھا دو بیویوں کو عباس پہ, ایک کا نام سکینہ. جب مشق لے کے میدان کی طرف گئے, خوشی خوشی کے عالم میں دوڑی دوڑی آئے. بچوں پیاس ختم ہو گئے, میرا چچا کبھی خالی ہاتھ میدان سے واپس نہیں آیا. دوسری بیوی نام ہے زینب. ہر بیوی کو کہتی تھی گھبرانے کی ضرورت نہیں, تمہاری چادر کے محافظ کا نام عباس ہے. جب تک عباس ہے کس کی جرت خیموں پہ حملہ کرے. امام حسین کے پاس ہے مولا, یہ نہیں کہا مجھے جنگ کی اجازت دیجیے, نہیں, کیونکہ پورا دن عباس بھی دیکھ رہے تھے, کبھی حسین اکبر کا لاشا, کبھی علی اصغر کا ننھا سا بدن. کہنے لگے مولا قد ضاق صدرے, اب میرے سینے میں طاقت نہیں ہے. مولا مجھ سے بچوں کی پیاس دیکھی نہیں جاتے. کہ عباس تو بھی چلا گیا, میں حسین تک تنہا. فرمایا عباس میں تجھے روکتا نہیں, ہاں جا پانی لے کر آ, لیکن تیرے جانے سے کہیں بیویاں پریشان نہ ہو, جا پہلے زینب سے اجازت مانگ. دروازے خیمے زینب پہ آئے, بی بی اجازت ہے؟ جی عباس. چھوٹے بچے کی طرح زانوے ادب لگا کے بیٹھ گئے, لیکن زبان سے کچھ کہتے نہیں ہیں. بی
بی زینب بھی بڑے پیار سے دیکھ رہی ہیں. ابھی کچھ کہا نہیں. عباس نے فرمایا عباس میں زینب سمجھ گئے. عباس میں زینب سمجھ گئے کیوں آئے ہو. عباس میں زینب تجھے روکوں گی نہیں لیکن جانے سے پہلے میری کچھ باتیں سنتا جا. جی میری آقا دے. عباس شہر کوفہ تھا. حکومت بابا علی کی تھی. میرا قافلہ شہر کے باہر رکا تھا. بابا نے فرمایا حسن رات ہونے دو. لوگوں کو اپنے گھروں میں جانے دو. پھر میری بیٹی کو لانا. عباس رات ہو گئے. خود بابا میرے استقبال کے لیے شہر کے دروازے پر آئے. میرے اونٹ کی مہار کو تھاما. سواری شہر کے اندر داخل ہوئے. بابا نے کہا زینب ذرا اماری کا پردہ ہٹانا. عباس میں نے پردہ ہٹایا. مجھے کہا زینب غور سے دیکھو یہ کوفیوں کے گھر ہے. عباس میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا بابا مجھے کیوں دکھا رہے ہیں. لیکن میں خاموش رہی. یا سواری اور آگے بڑھی. پھر کہا زینب ذرا پردہ ہٹانا. غور سے دیکھو یہ کوفے کا بازار ہے. عباس میری سمجھ میں نہیں آیا. جب تیسری مرتبہ کہا زینب پردہ ہٹانا. غور سے دیکھو یہ کوفے کا چوک ہے. عباس اب مجھ سے رہا نہیں گیا. میں نے کہا بابا اگر بازار دکھانا ہے حسن کو دکھائیے. اگر چوک دکھانے ہیں حسین کو دکھائیے. بابا بیٹیوں کا بازاروں سے کیا لینا دینا. اتنا کہنا تھا میری سواری کو بٹھایا. کبھی میری کلائیوں کو چومنے لگے. کبھی میرے سر کا بوسہ لینے لگے. رو کر کا زینب یہی بازار ہوگا. تیرے ہاتھوں میں تیرے سر سے زیادہ عباس میری سمجھ میں نہیں آیا. میں نے کہا بابا امام ہو علم غیب جانتے ہو. بابا میں اعتراض نہیں کروں گے لیکن بابا میرے ایک سوال کا جواب دے. جی زینب. بابا آیا جس بھی بہن کا ایک بھائی ہو اس کا بھی کوئی نام نہیں لیتا. اللہ نے مجھے 18 بھائی دیے. اللہ نے مجھے حسن جیسا. عباس بابا نے کہا زینب کوئی نہیں رہے گا. فرماتی عباس اس وقت مجھے سمجھ نہیں آیا تھا. کہا عباس کھڑا ہو جا. دونوں باہیں غازی کے گلے میں ڈالے. اب سنو زینب نے کیسے خدا حافظ کیا. رو کر کا خدا حافظ عباس. خدا حافظ عباس. اب میں زینب سمجھ گئی میری چادر مٹنے کا وقت قریب ہے. اور میرے ہاتھوں میں رسیاں بندھنے کا وقت قریب ہے. ماتم حسین